وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ چند دن پہلے وہ رفیق صاحب تھے، یہ ایک ساتھی وہاں، آپ نے شاید نام سنا، ارشد ظفر صاحب، ان کے یہ ماموں تھے اور یہ شروع میں ہی ساتھی بنے تھے اور وہاں مسجد کی جگہ انہوں نے دی تھی۔ تو یہ جب یہ سجدہ تعظیمی کا مسئلہ اٹھا تو حنیف صاحب نے فون کیا رفیق صاحب کو، یا پتہ نہیں رفیق صاحب نے ان کو کیا کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو جب یہ سمجھانے لگے ان کو کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، تو رفیق صاحب نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی اللہ کو سجدہ مانتا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو وہ بھی کوئی بات نہیں، اس طرح ان کو مطمئن کر دیا، کیونکہ وہاں اگر ان کو کہتے کہ یہ اللہ کو سجدہ مانتا ہے، وہ قرآن کا انکاری ہے یا ایمان نہیں اس میں، تو انہوں نے فوراً ان کو پھر مسجد میں گھسنے نہیں دینا تھا۔ تو اتنے یہ محمد حنیف یہ دوغلے آدمی ہیں کہ ان کو کہہ رہے چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جس طرح محمد حنیف اپنے شرک میں آگے بڑھے ہیں تو رفیق صاحب کو کافی بتایا کہ محمد حنیف تو یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ جو اس کو نہیں مانتا، اتنی آیتوں کو انکاری ہے، تو وہ اس بات کو پھر انہوں نے اتنی وہ اہمیت نہیں دی یا ادھر توجہ نہیں دی یا اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، بس اتنی بات ان کو، بس یہ وہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں جی، تو اس طریقے سے۔ اور پھر ان کی اپنی رفیق صاحب کی غلطی ہے کہ ساری یعنی بات بھی کھل کے ان کے سامنے آ گئی، انہوں نے بھی ایمان کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے انسان کی کہ اینڈ ایسا ہو کہ ایمان بالکل یعنی وقت نہ رہے، انسان پیارے ہو جائیں اور اللہ کی بات پیچھے چلی جائے، یہ بہت بڑی انسان کی بدبختی ہے۔ تو پھر ان کا بیٹا بھی چونکہ اسی طریقے سے تھا، اعجاز نام ہے اس کو بھی میں نے جب یہ بات بتائی، میں ہمارا بلا کوٹ میں گیا تو آگے سے کہنے لگا جی وہ ارشد صاحب آپ نے ضد کا مسئلہ بنا لیا۔ میں کہا میں نہیں کون سے ضد کا مسئلہ بنا رہے، میرا تو ایمان ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا ہے اور یہ اللہ کو سجدہ ہوا ہے۔ اور بتائیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس کے ساتھ ضد لگائی ہوئی تھی؟ یہ آپ کی ایک بات ہے، بلکہ حنیف صاحب نے ضد کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، انا کا مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو یہ الٹی بات کہتے ہیں۔ آج کل یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں محمد حنیف صاحب کہ یہ بھائی کچھ لوگ ہیں ذاتی معاملات ہیں ان کے، کبھی کہتے ہیں کہ ضد بنا لی انہوں نے، تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، پیچھے چلنے والوں کو، کہ کس نے ضد کا مسئلہ بنایا ہے، کون جو ہے اس ایمان عقیدے سے ہٹا ہے اور کون اپنی چلا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں حنیف صاحب کے اندر۔ انہوں نے بالکل جماعت کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، بہت بڑی زیادتی کی ہے، اور مومنوں کی جماعت کے اندر اس طرح شرک داخل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ عمر بن لئی الخزائی نے یہ کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے گدھے کی طرح آنتیں اس کی باہر نکلی ہوئی جہنم میں چکر لگا رہا ہے۔ تو اسی واقعے کو دلیل بناتے تھے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ ایک ایسے آدمی کی نشاندہی کی جائے جس نے مسلمانوں کے اندر شرک ڈالا ہو۔ تو اس لیے میں احمد بن حنبل کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ بھی احمد بن حنبل نے وہی کام کیا جو عمر بن لئی الخزائی نے کیا ہے۔ امت مسلمہ کے اندر شرک کے عہدے روح القبر کا عقیدہ یہ احمد بن حنبل نے یہ ایجاد کیا، اور جھوٹی روایتوں سے اس کو عقیدہ بنایا اور پھر اس کو پھیلایا اور اس کو بنیاد بنایا اس نے۔ تو اس احمد بن حنبل یعنی اس عمر بن لئی الخزائی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوگا، اور بالکل چونکہ ایمان کی دعوت جس انداز سے اٹھی ہے بالکل اس کا مزاج وہی رہے گا۔ تو بالکل یہ جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بنے تھے، مومنوں کی یہ جماعت قائم ہو گئی، اس سے انحراف کیا ہے محمد حنیف نے اور اپنی چلائی ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی کا زبردستی شرک ٹھونسا ہے اور ڈنڈے کے نظم کے ڈنڈے سے اس کو بنوایا ہے۔ تو بالکل یہ عمر بن لئی الخزائی اور احمد بن حنبل اور محمد حنیف میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی کارنامہ ہے تینوں کا، تو سزا بھی بالکل ایک ہی جیسی ہوگی۔ وہ دو تو خیر اپنے انجام کو پہنچے، ان کے لیے بھی تھوڑا سا موقع ہے، بالکل آخری موقع جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ سے ڈر جائیں اور توبہ استغفار کر لیں اور جماعت دوبارہ اپنے ایمان کے اوپر قائم ہو جائے تو ان کے لیے بچت ہے۔ بلکہ اللہ تو بہت ہی زیادہ نوازنے والا ہے، وہ ایسے انداز سے جب توبہ کوئی بندہ کرتا ہے تو پہلے سے زیادہ معزز کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ توبہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے، انسان سمجھتا ہے میری توہین ہوگی، تو یہ بھول جاتا ہے کہ آگے جو ان کے ساتھ درگزر ہونے والی ہے شرک کی وجہ سے وہ بڑی خوفناک ہے۔